لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الحاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسین فعرفوه صلوات پڑھیں محمد حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید موجز حسین صاحب مرحوم، جناب محمد محسن صاحب مرحوم، جناب محرم صاحب مرحوم، محرم علی صاحب مرحوم، جناب مظفر احمد صاحب مرحوم، جناب شمیم فاطمہ مرحومہ، جناب وقار فاطمہ مرحومہ، حبیبہ پروین مرحومہ، ان تمام مومنین و مومنات اور اپنے اپنے مرحومین اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان مرحومین کے لیے اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن یہ دن جو جمعے کا دن ہے یہ معرفت امام کا دن ہے، اور چونکہ یہ جمعہ ایام اعضاء میں واقع ہو رہا ہے لہذا ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم کربلا شناس بنیں اور اپنے ان ہادیوں کی معرفت حاصل کریں جن کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ جمعے کی اہمیت اور برکت آپ حضرات واقف ہیں، یہی اس جمعے کی فضیلت کے لیے کیا کم ہے کہ اس دن کو امام زمانہ سے منسوب کیا گیا ہے۔ اللہم صلی اللہ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق کہیے کہ شب جمعہ سرکار سید الشہداء سے منسوب اور روز جمعہ منتقم خون حسین سے منسوب۔ یہ نسبتیں ہمیں متوجہ کرتی ہیں کسی چیز کی طرف کہ اگر
کوئی واقعاً کربلا کو نہیں پہچان سکے گا تو وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ دیکھیں، جمعے کی اہمیت کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں۔ خود ایک خاص نماز کا اس دن واقع ہونا اس دن کی اہمیت کو سمجھا رہا ہے۔ اس دن کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا مسلمانوں کے لیے، یہ اہمیت اس کی واضح کر رہا ہے۔ لیکن یہ ساری اہمیتیں کسی کو سمجھ میں نہ آئیں اگر وہ کربلا کو نہیں سمجھ پائے۔ اس لیے کہ کربلا نے لوگوں کے ذہنوں کو وہ شعور عطا کیا ہے کہ جس سے لوگ اسلامی قدروں کو پہچاننے کے قابل بن سکے۔ میں نے ایک بہت مشہور و معروف حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس حدیث کو صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی تحریر کیا ہے، اور اسے معتبر مانتے ہوئے پیغمبر اسلام منبر پہ بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ حسین کی معرفت حاصل کریں۔ ایک حدیث کا جملہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی یہ وہ حدیث ہے جس کو سب نے معتبر مانا کہ یہ نبی کی حدیث ہے۔ تو جب نبی کی حدیث ہے تو نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ عزیزان ایمان، اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو اس زمانے کے لوگ کون ہیں؟ اصحاب نبی۔ تو جس کی معرفت نبی اپنے اصحاب پہ واجب کر دیں۔ اور صرف حدیث نہیں عزیزان ایمان، پوری شان نزول کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اور اگر ظاہر ہے ہم آپ اس کو سنتے ہیں، لیکن نتیجہ دینا چاہتا ہوں کچھ اس ذیل میں کہ رسول اسلام خطبہ دے رہے ہیں، سب نے لکھا ہے، خطبہ دیتے دیتے رسول کا چھوٹا نواسا مسجد میں وارد ہوتا ہے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، ان قریب تھا کہ حسین مظلوم گر پڑے۔ رسول اسلام نے خطبے کو توڑا اور بڑھ کے امام حسین کو سہارا دیا، لے کے آئے، منبر پہ بیٹھے، خطبے کو منقطع کیا، اصحاب کو متوجہ کر کے کہا، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ عزیزان ایمان، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے سرکار ختمی مرتبت سے سوال کروں، یا نبی اللہ، اس اصحاب کے جھرمٹ میں کون ایسا ہے کہ جو نہیں جانتا کہ یہ حسین آپ کا نواسا ہے، علی کا دل بند ہے، فاطمہ کا لال ہے، حسن کا بھائی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ جو آپ فرما رہے ہیں ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ کس کو نہیں معلوم کہ یہ آپ کا نواسا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ فاطمہ کا دل بند ہے؟ کون نہیں جانتا کہ علی کا بیٹا ہے؟ میرے جملوں پہ غور کیجئے عزیزان ایمان، عجب نہیں، نبی آواز دیں، نادان جانتے سب ہیں۔ میں جاننے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پہچاننے کی منزل میں لے آ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سب جانتے ہیں کہ حسین سے میری کیا نسبت ہے، لیکن میں جاننے کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا اعلموا ھذا حسین، جان لو کہ یہ حسین ہے۔ میں نے کہا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔
اور اب سمجھ میں آتا ہے عزیزان ایمان کہ امام حسین کی معرفت ہی اصل میں درکار تھی جو نبی نے یہ عمل انجام دیا، ورنہ یا نبی اللہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کا نواسا ہے، گر رہا ہے، آپ نے دیکھا، اصحاب میں سے کسی سے کہہ دیتے کہ جاؤ بڑھ کر حسین کی مدد کرو؟ کسی سے نہیں کہا۔ دیکھیے عام طور پہ اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ صحابیت امامت کا سہارا نہیں ہوا کرتی بلکہ امام صحابیت کی مدد کرتا ہے۔ لیکن عزیزان ایمان میں اس جواب سے متفق نہیں ہوں کہ امامت صحابیت سے مدد نہیں لے سکتی، اس لیے کہ آپ انبیاء ما سبق کی تاریخ پڑھ لیں یا خود پیغمبر اسلام کی تاریخ پڑھ کے بتائیں کہ کوئی ایک جنگ ایسی ہو کہ جس میں نبی نے اپنے اصحاب سے مدد نہ مانگی ہو۔ بھئی پیغمبر اسلام نے کوئی جنگ بغیر اصحاب سے مدد لیے ہوئے انجام دی؟ کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس میں نبی نے اپنے اصحاب سے مدد نہ مانگی ہو۔ اور دیکھیں ہم تو وہ بھی اس فرقے سے تعلق بھی نہیں رکھتے کہ جن کے یہاں مدد کا مانگنا بدعت ہو، ہم تو اسے سنت نبی سمجھتے ہیں اور اسی لیے ہم اصحاب رسول سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم جو یا علی کہتے ہیں یا حسن کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں، یہ جو مدد کا مطالبہ کرتے ہیں اس لیے کہ نبی نے اپنے اصحاب سے مدد مانگی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی اگر یہ پوچھ لے کہ نبی کے اصحاب تو بہت سے ہیں، آپ چند ہی لوگوں سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تجربے کی کائنات میں قدم رکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا جس صحابی نے نبی کی مدد کی ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ یا اب جس نے نبی ہی کی مدد نہ کی ہو ہم کیا اس سے مدد مانگے؟ لیکن عزیزان ایمان مدد نبی نے اپنے اصحاب سے مانگی۔ ایک بہت اہم میسج ہے، پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی نے مدد مانگی تو جب نبی مدد مانگ سکتا ہے تو حسین کے لیے اصحاب کی مدد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ مگر پیغمبر اسلام نے کسی صحابی کو نہیں کہا۔ اچھا صرف نبیوں ہی کی بات نہیں، مولائے کائنات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کوئی ایک جنگ بتا دیجئے جو مولائے کائنات نے انکار کر دیا ہو کہ کسی صحابی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ مانگی۔ مولا امام حسن علیہ السلام اگر مدد نہیں لینا ہوتا اصحاب سے تو اتنا بڑا قافلہ لے کر کے مقام مسکن تک آئے کیوں؟ لشکر لے کے آئے نا۔ اچھا سب کو چھوڑیے، خود اس حسین مظلوم انہوں نے اپنے اصحاب سے مدد مانگی یا نہیں مانگی؟ مدد کی بات کیا ہے عزیزان ایمان؟ جیسا قصیدہ حسین نے اپنے اصحاب کا پڑھا کسی نے نہ پڑھا۔ جیسا قصیدہ سرکار سید الشہداء نے پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا۔ ہر شخصیت میں آپ کو یہ ملے گا کہ بعض اصحاب کے نام لے کے قصیدے پڑھے گئے ہوں۔ پیغمبر اسلام نے جناب ابو ذر کا قصیدہ تنہا پڑھا ہے، جناب سلمان کا قصیدہ تنہا پڑھا ہے، جناب عمار کا قصیدہ پڑھا ہے، بہت سے اصحاب ہیں جن کا قصیدہ پڑھا ہے، لیکن اپنے تمام صحابیوں کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ مولائے کائنات نے مالک اشتر کی تعریف کی ہے، جناب عمار یاسر کی مدح کی ہے، جناب میثم تمار کو ممدوح قرار دیا ہے، بہت سے اپنے اصحاب کو، لیکن تمام اصحاب کا قصیدہ نہیں پڑھا۔ امام حسن کی بھی زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے بالاتفاق تمام اپنے صحابیوں کا قصیدہ پڑھا ہو۔ یہ تنہا حسین کے صحابی اس قابل تھے کہ امام حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔
تو اب حسین مظلوم نے کربلا بغیر نصرت کے اپنے اصحاب کے بنائی نہیں بنائی، خود قصیدہ دلیل ہے کہ مدد لی ہے، حل من ناصرین کی آواز گواہ ہے کہ مدد مانگی ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ کسی سے کہہ دیجئے کہ جاؤ مدد کر دو، میرا حسین گر رہا ہے۔ اب میسج پیغام عزیزان ایمان، مولا یا رسول اللہ آپ خود کیوں خطبے کو توڑ کے جا رہے ہیں؟ کسی سے کہتے کیوں نہیں کہ جاؤ جا کر کے مدد کرو، میرا حسین گر رہا ہے؟ عجب نہیں میرا نبی آواز دے نادان، میں کسی بھی صحابی سے کہہ دیتا تو یہ رزم نہیں ہے، یہ میدان جنگ نہیں ہے۔ ہر آدمی اس شرف کو لینے کے لیے آگے بڑھ کر کے حسین کی مدد کر دیتا۔ پھر یا نبی اللہ آپ نے کہا کیوں نہیں؟ عجب نہیں نبی آواز دے نادان، یاد رکھنا چونکہ صحابیت کا عمل شریعت نہیں بنتا، صحابیت کا عمل شریعت نہیں بنتا۔ میں خود مدد کر کے بتانا چاہتا ہوں حسین کی مدد سنت نبی ہے۔ نصرت حسین یہ سنت رسول ہے۔ ذرا سوچو کہ جب مسجد کے دروازے پہ حسین گر رہا ہو تو نبی مدد کر رہا ہو، جبکہ نہ حسین نے مدد کو پکارا ہے نہ مدد کو بلایا ہے، تو اب اگر مسلمانوں کو یہ زمانہ ایسا آئے کہ میرا لال مدد کو پکارے تو اس کی مدد کو یہ سوچ کے بڑھ جانا کہ حسین کی مدد کرنا سنت رسالت ہے۔ ایک پیغام دینا تھا، ایک میسج دینا تھا کائنات کو۔ کیا ہے عظمت حسین کہ نبی خطبہ توڑ کے جا رہے ہیں اور حسین کی مدد کر رہے ہیں، اور وہ بھی آپ ذرا سوچیں، ابھی یہاں پہ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ دروازہ کتنا بھی قریب ہے لیکن کم سے کم 10 افراد کو تو ہمیں عبور کر کے وہاں پہنچنا پڑے گا۔ رسول بھی جب مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں تو دروازہ کتنا بھی قریب رہا، کچھ صفیں تو پیغمبر اسلام نے عبور کی، کچھ صفوں کو نانگتے ہوئے نبی گئے۔ تو کیا میرا پیغمبر ایک ایک سے کہہ رہا تھا ہٹو میرا حسین گر رہا ہے میں اس کی مدد کو جاؤں، بچو میرا حسین گر رہا ہے میں اس کی مدد کو جاؤں؟ عزیزان ایمان اگر نبی ایک ایک صحابی سے کہہ کر کے جگہ بنا کے جائیں تب تک حسین گر جائیں، تو اب عزیزان ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ کا لحاظ نہیں کیا ہے، حسین کی مدد کے لیے، حسین مظلوم کی مدد کرنے کے لیے صحابہ کی صفوں کو عبور کرتا ہوا میرا نبی پہنچ گیا۔ عزیزان ایمان اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے بتا دیا، یاد رکھنا جب امامت پہ آنچ آئے تو صحابیت کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ امام وقت ہیں، یہ ذمہ دار کائنات ہیں۔ بعزیزان ایمان اب امام حسین کے لیے، امام کے لیے رسول اسلام کا جملہ کیا ہے؟ ہاذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ عزیزان ایمان جاننے کی بات نہیں کر رہے ہیں نبی، پہچاننے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ یاد رکھے کائنات کہ صرف حسین کو جاننے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ حسین کو پہچاننا ضروری ہے۔ میرے چاہنے والوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، رسول اسلام کا پیغام یہی ہے کہ حسین کو جان کے خوش نہ ہونا بلکہ حسین کو پہچاننے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاننے سے نجات نہیں ملا کرتی ہے، پہچاننے اور معرفت سے نجات ملا کرتی ہے۔ ورنہ کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے حسین پہ تلوار چلائی وہ بھی حسین کو جانتے تھے، جنہوں نے نیزہ مارا وہ بھی حسین کو جانتے تھے، جنہوں نے خنجر چلایا وہ بھی جانتے تھے، جنہوں نے تیر چلایا وہ بھی حسین کو جانتے تھے، جو لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کے کربلا تک لایا وہ حسین
جس نے ایک شب میں حسین کو پہچان لیا اسے نجات مل گئی۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حسین کو پہچانیں۔ زندہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حسین کو پہچانیں عزیزان ایمان، ورنہ اماموں کو جاننے کی اگر منزل ہو تو بڑی معذرت کے ساتھ جانتے تو وہ بھی ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، وہ ہم سے زیادہ اگر جاننے کی بات ہو تو جانتے ہیں۔ ہم تو بعض اوقات ولادت اور شہادت کی تاریخ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ تو سیرت کے واقعات لکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اماموں کو جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس 2 مہینہ 8 دن میں نہیں پہچانا تو اس خیمہ حسینی میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ امام بارگاہیں نہیں ہیں، یہ امام حسین کا خیمہ ہے۔ عزیزو، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خیمے میں کسی کے گھر میں جائے اور اسے پہچانے بغیر واپس چلا آئے؟ ارے 1-2 دن کسی کے گھر میں کوئی جاتا ہے تو آنے کے بعد بات کرتا ہے کہ 1-2 گھنٹہ 1-2 دن تو بہت دور کی بات ہے، کہتا ہے کہ ان کا اخلاق ایسا ہے، ان کی سیرت ایسی ہے، ان کی گفتار ایسی ہے، ان کی رفتار ایسی ہے۔ ہم 2 مہینہ 8 دن حسین کے خیمے میں آئیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ حسین کو پسند کیا ہے، حسین ناراض کس بات سے ہوتے ہیں، حسین کی خوشنودی کس چیز میں ہے، حسین کی رضا کس چیز میں ہے، تو سچ بتائیے اس خیمے میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب ہم حسین کو پہچانیں گے نا تبھی خدا پہچانا جائے گا۔ یہ خطابت نہیں ہے عزیزان ایمان، ہم حسین کو پہچانیں گے تو رسالت پہچانی جائے گی، ہم حسین کو پہچانیں گے تو شریعت پہچانی جائے گی۔ اس لیے کہ ہم حسین کو پہچانیں گے کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے، تب ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جو اس منزل پہ فائز ہو وہ حسین جس کے لیے قربانی دے دے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ہم نے حسین مظلوم کو، یہ ہم معرفت ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں، ہم حسین کو پہچاننے ہی کے لیے آئے ہیں کہ کسی منزل تک ہم حسین سے قریب ہو سکیں۔ جب ہم حسین کو پہچانیں گے تو دعائے عرفہ کی تلاوت کریں گے، جب دعائے عرفہ کی تلاوت کریں گے تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں حسین مل گئے تو اب ہم سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات عالم بشریت کی دولت کا نام ہے حسین، اور حسین کی دولت کا نام ہے خدا۔ ہم کو معرفت کی منزلوں میں قدم رکھنا ہے تو پہلے حسین کو پہچاننا پڑے گا، ورنہ دیکھیں 2 طریقے کی شخص یعنی جو انسان کسی کو نہیں پہچانتا اس میں 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ خود آج کا دن امام زمانہ سے منسوب، جب امام کی بات آتی ہے تو وہاں بھی وہی معرفت کی بات کہ ہم جیسے ہی ہمارے ذہن میں نام امام زمانہ آئے ایک چیز ذہن میں سرایت کرتی ہے جس کو غیبت کہتے ہیں۔
ہے نا؟ ہر آدمی کے ذہن میں جو معترف ہے، جب وہ امام کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں غیبت آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور یہ غیبت دو طریقے کی ہے، ایک غیبت شخص ہے، ایک غیبت شخصیت ہے۔ کیا ہے؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کر دوں ذرا سا، کیا ہے غیبت شخص اور غیبت شخصیت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم ایک صاحب کو جانتے ہیں کہ جن کا نام فلاں ہے، جن کا عہدہ یہ ہے، جو اس پوسٹ پہ ہیں، وہ آج مجلس میں نہیں آئے، تو غیبت شخص ہے۔ ہم ان کو پہچانتے ہیں، ان کی شخصیت ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن وہ شخص اس وقت مجلس میں بزم میں نہیں ہے۔ لیکن ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شخصیت سے ناواقف ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا مجلس میں بیٹھ گیا، ہم نہیں جانتے کہ وہ ڈاکٹر ہے، کہ پروفیسر ہے، کہ عالم ہے، انجینئر ہے، کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کی شخصیت سے واقف نہیں ہے۔ تو شخص تو موجود ہے مگر شخصیت ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ اب عزیزان ایمان، ہم کو خود سے، اپنے نفس سے یہ سوال کرنا ہے کہ امام زمانہ کی غیبت ہمارے لیے غیبت شخص ہے یا غیبت شخصیت ہے؟ فرق ان دونوں کا کیا ہے؟ اگر غیبت شخص ہو، یعنی ایک شخص ہے کہ جو ذاتی طور پہ اس وقت مجلس میں نہیں آیا لیکن آپ اس کی شخصیت سے واقف ہیں، تو آپ کو جب ضرورت ہوگی تو اس سے رابطہ کر کے آپ فائدہ اٹھا لیں گے۔ لیکن اگر شخصیت آپ کے لیے آشکار نہ ہو تو وہ آپ کے بزم میں رہے مگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں نہیں معلوم۔ آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر موجود ہے، لیکن چونکہ آپ پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، لہذا آپ بخار میں تپتے تو رہیں گے مگر دوا نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی شخصیت آپ کے لیے روشن نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امام زمانہ کی شخصیت ہمارے لیے غیب رکھتی ہے یا خود شخص امام زمانہ غیبت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے صرف اور صرف شخصیت امام زمانہ کی غیبت ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اگر امام زمانہ سامنے آ بھی جائیں تو ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان سے ہمیں کیا لینا ہے۔ لیکن عزیزان ایمان، اگر شخصیت آشکار ہے کہ یہ معصوم ہیں، یہ رہبر ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ رہنما ہیں، تو اب شخص امام زمانہ کہیں بھی ہوں، ہم دعاؤں کے ذریعے سے، عریضے کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، توسل کے ذریعے سے رابطہ قائم کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اللہم صلی علی۔ لہذا ائمہ، یہ تو ایک مثال ہے، ائمہ اگر ہمارے لیے غیبت شخص ہے تو مرحلہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے وہ غائب ہے مگر وہ ہمارے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ ہم دیکھ نہیں رہے مگر ہیں، لیکن اگر شخصیت ہی ہمارے لیے ظہور پذیر نہ ہوئی، اگر شخصیت ہی آشکار نہ ہوئی تو آپ بتائیے، آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں
کہ اتنی فضیلت رکھتے ہوئے لوگ اہل بیت سے دور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے لیے شخصیت آشکار نہیں ہوئی. تو ہمارے لیے بھی تو ضروری ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ نجات حاصل کر لیں تو شخصیت کا ظہور ضروری ہے. لہذا ہمیں ائمہ کی معرفت ضروری ہے. پیغمبر اسلام نے بھی یہی تو کہا تھا، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو. جاننے سے کام نہیں چلے گا، پہچاننا ضروری ہے. عزیزان ایمان، اب ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. عزیزو، اب یہ ایک الگ مشکل ہے کہ جس کو رسول اسلام نے لفظ ھذا کی تاکید کے ساتھ اپنی امت کو پہچانوانا چاہا، امت نے اسے نہیں پہچانا. غدیر میں کہا ھذا علی، دنیا نے نہیں پہچانا. مدینے میں کہا ھذا حسین، دنیا نے نہیں پہچانا. جبکہ رسول چونکہ امت کی ضرورتوں سے واقف ہیں، رسول اسلام کیوں حسین کو پہچانوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں اہل بیت کی شخصیت سے متعارف کروا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے ان کی فضیلتوں کو آشکار کرے؟ کیا ضرورت ہے کہ جبرائیل آ کر کے ان کی ضرورتوں کو ان کی فضیلتوں کو آشکار کریں؟ کیا ضرورت ہے پیغمبر اسلام اتنے فضائل بیان کریں؟ دیکھیں، جو صاحب فضیلت ہے، فضائل اس کے بیان کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، وہ صاحب فضیلت ہے. پیغمبر اسلام کیوں بیان کر رہے ہیں؟ عزیزان ایمان، ان فضیلتوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، امت کو ضرورت ہے. اگر امت کے لیے یہ شخصیتیں روشن ہو گئیں تو امت ان سے ہدایت لے گی. لہذا پیغمبر اسلام امت کو پہچانوانا چاہتے ہیں، ورنہ اس لیے نہیں کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ علی کا بیٹا علی ہیں، یہ فاطمہ ہے، نہیں. یہ ساری شخصیتوں کا عرفان اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ نبی ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، کہ ہم کو کس کی ضرورت ہے، ہمیں کس کو پہچاننا ہے. بس عزیزان ایمان، زیادہ وقت نہیں لینا ہے. حسین کی معرفت، اور جس کو عرفان حسین ہو گیا اسے نجات مل گئی. تاریخ دیکھ لیجئے، پہچاننے والے بہت سے تھے کہ جو حسین کو جاننے والے کہ حسین کون ہیں، لیکن پہچاننے والے 72 نکلے. کون نہیں جانتا تھا؟ جس وقت امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل رہے تھے، ہر آدمی کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ حج چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، نواسہ رسول رک نہیں رہے. لیکن اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ حسین کے ساتھ آ جائیں. جب نواسہ رسول حج چھوڑ رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت کی ذمہ داری کیا ہے. اگر اس وقت حج ذمہ داری ہوتا تو حسین حج کرتے، لیکن حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، تو حسین پہچانتے ہیں تبھی تو کہ اس وقت کی ذمہ داری کیا ہے. مگر نہیں آئے لوگ، آنے والے کم. معرفت ہر آدمی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی. دعا کیجئے پروردگار اس دن کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں ہمیں اتنی توفیق عطا کر دے کہ ہم ان شخصیتوں کی معرفت حاصل کر سکیں، ہمارے لیے شخصیت کا ظہور ہو جائے. پھر غیبت کے دور میں بھی ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بس ایک کردار کربلا کا پڑھنا چاہتا ہوں. ظاہراً اگر آپ دیکھیے تو نہ تو مذہب حسین پہ، نہ بہت دن سے حسین کو جانا، نہ حسین کو پہچانا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کی طرف جب سرکار سید الشہداء آ رہے تھے
اس وقت میں امام حسین ایک صحرا میں پہنچے. یہ سب منزلیں یا اصحاب حسینی، ان کا تعارف ہمیں اس لیے حاصل کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہم حسین تک پہنچ سکتے ہیں. یہ کردار، یہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے. ایک صحرا میں امام پہنچے، دیکھا ایک ضعیفہ ہے. امام ٹھہر گئے. اے ضعیفہ، تو کس طریقے سے زندگی گزارتی ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ جو امام کسی دوسری قوم کی انسانیت کو تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے، وہ اگر ہماری ضرورتوں میں ہم کو تڑپتا ہوا دیکھے گا تو کیا ہماری مدد نہ کرے گا؟ کیسے زندگی گزارتی ہے؟ آقا، میرا ایک جوان بیٹا ہے، آنے والے میرا ایک جوان بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ یہاں زندگی گزارتی ہوں اس صحرا میں. کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی اذیت؟ آقا، کوئی زیادہ تکلیف تو نہیں، ہاں پانی کی بہت مشکل ہے. کس سے کہا جا رہا ہے عزادارو؟ وہب کلبی کی ماں جو مسیحی ہے، اس نے کہا پانی کی مشکل ہے. ساقی کوثر کے لال نے زمین پہ ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہو گیا. بامعرفت بی بی تھی، جیسے ہی اس نے دیکھا کہا ارے اے شخص تو کون ہے؟ اس لیے کہ یہ معجزات تو ہمیں جناب عیسیٰ کے لیے بتائے گئے ہیں. یہ شخص تو کون ہے؟ کہا بی بی، جس عیسیٰ کو تم مانتی ہو اسی عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا، خبر دی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، میں اس کا چھوٹا نواسا حسین. کہا آقا اس صحرا میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنا دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں. ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا اب مجھے اپنا دین سکھائیے. حسین مظلوم نے کلمہ پڑھایا، وہب کلبی کی ماں مسلمان ہو گئی. حسین اپنا قافلہ لے کے آگے بڑھے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ بیٹا جو چرانے کے لیے بکریوں کو، جانوروں کو گیا تھا، وہ واپس آ گیا. اب جو اس نے یہاں کے ماحول کو بدلا ہوا دیکھا، کہا اماں یہ چشمہ کیسے جاری ہو گیا؟ اماں یہ سارے عالم کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ یہ کیسی خوشبو فضا میں محسوس کر رہا ہوں؟ کہا میرے لال، ابھی ابھی رسول کا نواسا آیا تھا، اس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے. کہا اماں وہ کون ہے؟ کہا بیٹا میں تو مسلمان ہو گئی، اب میں مسیح نہیں ہوں، تجھے تیرا اختیار. اتنا سننا تھا. کہتا ہے اماں اب تک جب دین مسیحیت پہ تھی تو ہمیں ساتھ رکھا، اب جو اسلام پہ آئی تو تنہا مسلمان ہو گئی. کہا میرے لال مسلمان ہونا چاہتے ہو تو آؤ جلدی جلدی چلو، ابھی میرے حسین کا قافلہ بہت دور نہیں گیا ہوگا. عزادارو، وہب کلبی کی ماں، ان کی زوجہ جناب وہب کلبی، یہ 3 آدمیوں کا قافلہ جلدی جلدی حسین کے قافلے سے آ کے منسلک ہوا. وہب کلبی کی ماں پھر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے مولا کی خدمت میں آ گئی. آقا یہ میرا لال ہے، اسے بھی دین بتائیے، اسے بھی کلمہ سکھائیے. حسین نے کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان ہو گیا. جب بیٹا مسلمان ہوا تو ماں نے کہا میرے لال اب تک تو مسلمان نہیں تھا، لہذا حسین کی نصرت تجھ پہ واجب نہیں تھی، لیکن لال اب تو مسلمان ہو گیا، اس لیے اب نواسے رسول کی نصرت تجھ پہ واجب ہے. اے میرے لال اب گھر واپس نہیں جائیں گے، اب جہاں جہاں رسول کا نواسا جائے گا وہاں وہاں ہم بھی ساتھ ساتھ جائیں گے. جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، پالنے والے ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. عزادارو، وہب کلبی کی ماں بھی
اپنے قافلے کے ساتھ حسین سے منسلک ہو گئی۔ بڑی قیامت کے مصائب ہیں عزادارو۔ کربلا میں آ گئے، شب عاشور آئی، وہب قلبی کی ماں بیٹے کے پاس پہنچی، میرے لال میں جانتی ہوں تیری شادی ابھی بہت جلدی ہوئی ہے، لیکن اے میرے لال کل شہادت کا دن ہے میرے لال، ایسا نہ ہو کہ محشر میں ہمیں بی بی فاطمہ سے شرمندگی ہو کہ فاطمہ کا لال مارا جائے، میرا بیٹا زندہ رہ جائے۔ اے میرے لال دیکھو ایسا نہ ہونے دینا، کل اپنے آقا پہ اپنی جان نثار کر دینا۔ اماں اطمینان رکھو، ہم اپنی جان نثار کریں گے۔ اب حسین سے قریب ہو کے اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی، تاریخ کہتی ہے صبح نمودار ہوئی، انصار حسینی شہید ہونے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں بیٹے کے خیمے پہ آئی، آواز دی، بیٹا باہر آیا، کہا میرے لال انصار شہید ہو رہے ہیں، تم خیمے میں بیٹھے ہو؟ میرے لال اب تک مقتل نہ گئے؟ کہا میں تیار ہو رہا ہوں، جانا چاہتا ہوں میرے لال، ایسا نہ ہو کہ تیری زوجہ تجھے شہادت سے روک لے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ بیٹے نے سنا، زرہ پہنی، جنگ کے لیے تیار ہوا، حسین مظلوم کی خدمت میں ماں کے ساتھ آیا، ماں نے واسطہ بن کے بیٹے کو اجازت دلائی، بیٹا اجازت لے کر کے آخری رخصت کے لیے زوجہ کے پاس آیا، زوجہ نے دامن پکڑ لیا، کہا وہب قلبی ایسے نہیں جانے دوں گی، مجھ سے 2 وعدے کر لو، اس کے بعد مقتل میں چلے جانا۔ عزادارو اگر سن سکتے ہیں تو سنیں، وہب قلبی کی زوجہ کہتی ہے مجھ سے پہلے 2 وعدے کرو، پھر تم کربلا کے مقتل میں جا کے اپنی جان نثار کر دینا۔ اتنا سننا تھا کہ وہب قلبی کہتے ہیں زوجہ جلدی بتا تیرا کیا وعدہ ہے؟ کہا نہیں میں تم سے نہیں کہوں گی، تم مجھے اپنے ساتھ آقا حسین کی خدمت میں لے کے چل، ایک وعدہ تجھ سے لوں گی حسین مظلوم کے سامنے، دوسرا وعدہ خود آقا سے لینا ہے۔ اے عزادارو زوجہ وہب قلبی اپنے شوہر کے ساتھ حسین مظلوم کی خدمت میں آئی، وہب قلبی کہتا ہے آقا میری زوجہ مجھ سے کہہ رہی ہے میں اس وقت تک مقتل میں نہیں جانے دوں گی جب تک 2 وعدے نہ کر لو، اور یہ دونوں وعدے تمہیں حسین مظلوم کے سامنے کرنے ہیں، ایک وعدہ خود آپ سے کرنا ہے، ایک وعدہ مجھ سے لینا چاہتی ہے۔ حسین نے کہا زوجہ وہب قلبی بتا تو کیا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ کہ میں اپنے شوہر سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں، اے سردار خلد مجھ سے وعدہ یہ کریں آپ کے سامنے کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک مجھے اپنے ساتھ نہ لے لیں۔ حسین کہتے ہیں وہب قلبی اپنی زوجہ سے وعدہ کر لے کہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک تو انہیں ساتھ نہ لے لے گا۔ عزادارو دوسرا جملہ سنیں، حسین کہتے ہیں اے زوجہ وہب قلبی اپنا دوسرا وعدہ بتا۔ عزادارو خیمہ حسینی میں قیامت برپا ہوئی، زوجہ وہب قلبی کہتی ہے آقا یہ وعدہ مجھے آپ سے لینا ہے، جب میرا شوہر کربلا میں مارا جائے مجھے زینب کی کنیزی میں لے لیجئے گا۔ جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ، مجھے زینب کی کنیزی میں لے لیجئے گا۔ حسین کہتے ہیں زوجہ وہب قلبی تو زینب کی کنیزی میں کیوں آنا چاہتی ہے؟ جملہ سنیں گے عزادارو، کہتی ہے آقا مجھے معلوم ہے عرب کا دستور یہ ہے کہ جب کسی جنگ میں اس کے شوہر کو قتل کیا جاتا ہے تو بیوی کو اسیر کر کے اس کو دربار میں پیش کیا جاتا ہے، حاکم کے سامنے اسے اسیر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اے عزادارو ارے میں نے اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں اے آقا مجھے اگر زینب کی کنیزی میں لے لیا جائے گا تو جب میرا شوہر مارا جائے گا تو کوئی مجھے اسیر نہیں بنائے گا۔ اے عزادارو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے زوجہ وہب
قلبی، ارے تو کیسے یہ بات کہہ رہی؟ کہ اس لیے کہ وہ رسول کی نواسی، وہ فاطمہ کی بیٹی، وہ علی کی لاڈلی ہے، اتنا سننا تھا۔ حسین نے کہا زوجہ وہب قلبی، ارے تجھے کیا معلوم میری شہادت کے بعد زینب کی رضا چھینی جائے گی، ہاتھوں میں رسل، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کبھی بازار کبھی دربار، منادی کی ندا ہوگی، یہ زینب، یہ ام کلثوم، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ۔ بارلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہیں، پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ایام عزا بڑی تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں، اے پروردگار ہم سب کو غم حسین میں رونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے آنسوؤں کو رومال بی بی سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم خیمہ حسینی سے اٹھیں تو اہل بیت کی معرفت کے ساتھ اٹھیں۔ اے پروردگار ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے جدا نہ کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار جو رزق و روزی کی تلاش میں اپنے وطن کو چھوڑ کے آئیں، پروردگار ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے انہی مجلسوں کا واسطہ، انہی آنسوؤں کا واسطہ، وارث عزا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ تجھے اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔